بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ محترم حاضرین، ہم نے بھرپور کوشش کی ہے کہ یہ آخری حصہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے، تاہم اگر کہیں کوئی بھول چوک یا غلطی رہ جائے تو ہم حضرت محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں معافی کی طلبگار ہیں۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے، حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی معنی و مطالب آج بھی نوجوانوں کے لیے باعث تکلیف ہیں، اور انسان آج تک ان کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر ان کی مکمل سمجھ کم ہی لوگوں کو نصیب ہوئی ہے۔ لہٰذا اگر کچھ باتیں سمجھ نہ آئیں تو کیا کریں، اس کی گہرائی میں جا کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ویسے تو سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، مگر بندے کو بھی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم دعاگو ہیں کہ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ایمان سے منور فرمائے اور ہمیں ثابت قدم رکھے، آمین۔ تو پہلا ہمارا چیپٹر ہے باسری۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ باسری کیا کہتی ہے۔ باسری شکایت کرتی ہے اور جدائی کا حال یوں بیان کرتی ہے کہ جب سے مجھے بانس کے درخت سے کاٹا گیا ہے، میرے نالوں سے مرد و عورت سب روتے ہیں۔ میں ایسا سینہ چاہتی ہوں جو جدائی کے غم میں پاش پاش ہو، تاکہ میں عشق کے درد کو بیان کر سکوں۔ جو بھی اپنی اصل سے جدا ہو جاتا ہے وہ اپنے وصل کا سامان تلاش کرتا ہے۔ میں محفل میں روئی، کچھ لوگ میری آواز کو سمجھنے لگے اور کچھ لا علم رہے۔ ہر شخص اپنے حال کے مطابق میرا یار بنا، مگر میرے اندر جو راز تھا اس کی جستجو کسی نے نہ کی۔ میرا راز میری نال میں پوشیدہ ہے، مگر آنکھ اور کان والے لوگ ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہر ماہ میں اپنی اصل کی طرف لوٹنے کا مشتاق ہوتا ہوں، اور جو اس کے راز کو سمجھ لے وہ میرے نالے کی حقیقت کو بھی جان لیتا ہے۔ باسری کی حقیقت۔ باسری میں آنے والی ہوا محض ہوا نہیں بلکہ ایک شعلہ ہے، اور جس میں یہ آگ نہ ہو اس کے لیے موت بہتر ہے۔ عشق کی آگ باسری میں جل رہی ہے، اور مستی اسی عشق کے جوش کی وجہ سے ہے۔ باسری اسی کی ساتھی ہے جو اپنے یار سے جدا ہو چکا ہے۔ اس کی آواز نے ہمارے دلوں کے پردے چاک چاک کر دیے ہیں۔ بانسری زہر بھی ہے اور تریاک بھی ہے۔ یہ خطرناک راستوں کی بات کرتی ہے اور مجنوں کے عشق کے قصے بیان کرتی ہے۔ بانسری بجانے والے کے ہونٹ سے آواز نکلتی ہے، مگر سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ آواز خود بانسری کی ہے۔ بانسری بجانے والے کے ہونٹوں سے آواز نکلتی ہے۔ ہم بھی اسی طرح سمجھتے ہیں کہ جو ہم کچھ کر رہے ہیں وہ ہماری اپنی طاقت سے ہو رہا ہے، مگر دراصل یہ کسی اور کی قدرت ہے۔ عشق کی حقیقت۔ اگر بانسری کی آواز کا کوئی نتیجہ نہ ہوتا تو دنیا اسے میٹھا کیوں سمجھتی؟ عشق وہ سمندر ہے جس سے نکل کر مچھلی کبھی سیریاب نہیں ہو سکتی، اور عاشق کبھی عشق کے دریا سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ساری کائنات محبوب ہے اور عاشق اس کا پردہ۔ محبوب زندہ ہے اور عاشق مردہ۔ اللہ کی رحمت جب بندے پر ظاہر ہوتی ہے تو وہ اڑنے لگتا ہے۔ ہمارے دل پر عشق کی کمن پڑی ہوئی ہے جو ہمیں دوست کی گلی تک کھینچ کر لے جاتی ہے۔ میرے دوست کا نور میرے ساتھ ہے، اور چاہے میں جہاں جاؤں وہ میرے سر پر تاج کی مانت موجود ہے۔ عشق چاہتا ہے کہ اسے ظاہر کر دیا جائے، مگر تیرا آئینہ زنگ آلود ہے۔ اگر تو اپنے دل کے آئینے کو زنگ سے پاک کر لے تو حقیقت تیرے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں عشق کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ثابت قدم رکھے۔ بانسری کی سرگوشی سنو، اس میں درد کے وہ نغمے چھپے ہیں جو روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ جدائی کی آگ میں جلتی ہوئی یہ بانسری ہر اس دل کی ترجمانی کرتی ہے جو اپنے محبوب سے دور ہو۔ یہ صرف ایک ساز نہیں بلکہ عشق کی داستان ہے۔ ہر نالہ ایک راز ہے، ہر آہ میں سوز محبت ہے۔ عاشقوں کے لیے یہ پیغام ہے، عشق کا راستہ آسان نہیں، یہ وہ راہ ہے جہاں ہر قدم پر قربانی دینی پڑتی ہے، جہاں ہر سانس میں محبوب کی جدائی کا درد بسا ہو۔ بانسری کہتی ہے، میرا درد سنو، میرے نالوں میں اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کرو،
کیونکہ میں وہی کہہ رہی ہوں جو ہر عاشق کے دل میں چھپا ہوا ہے۔ عشق کی حقیقت وہی جان سکتا ہے جو اس راہ پر چلے، جو اپنی ہستی کو مٹا کر محبوب کی رضا میں فنا ہو جائے۔ یہ کائنات ایک سیراب ہے، اصل حقیقت وہی ہے جو بانسری کے نغمے میں چھپی ہوئی ہے۔ بس جو عشق کے راز کو سمجھ لے، بس جو عشق کے راز کو سمجھ لے، وہی کامیاب ہے تو وہی کامیاب ہے۔